جی، برطانیہ میں ایک اور وزیر اعظم آ گئی ہیں، ان کے لیے اہم چیلنجز کیا ہوں گے، اس پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ڈاکٹر حامد خان صاحب، سینئر تجزیہ نگار ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے کہ 6 سالوں میں 4 وزیر اعظم جو ہیں وہ تبدیل ہوئے، اور بریگزٹ کے بعد سے ہی جو حالات ہیں وہ مسلسل غیر یقینی صورتحال ہے، بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا ہے برطانیہ کو۔ تو ابھی ہم نے دیکھا کہ جو لیز ٹرس ہیں انہوں نے جو وزیر اعظم آفس سنبھال لیا ہے، اور رشی سناک اگرچہ وہ ایک امیدوار وہ بھی مضبوط امیدوار تھے، لیکن آپ کے خیال میں کیا یہی جو نتیجہ ہے جو بھی ہمارے سامنے آیا یہی متوقع تھا؟ بہت شکریہ احمد۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ نتیجہ بالکل متوقع تھا۔ جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ جب امیدوار جو تھے، کنٹینڈنٹس جو تھے، وہ کم ہونا شروع ہوئے، تو سب سے اہم بات جو اس میں نظر آئی، جو جتنے اسٹرانگ ٹوری پارٹی کے وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے، جیسے پینی مورڈت ہو گئیں، جیسے اس کے بعد، تو وہ سب جو تھے مین انہوں نے بھی لیز ٹرس کا سپورٹ کرنا شروع کر دیا۔ یہ ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے۔ دوسرے اینڈ کے اوپر یہ ہوا کہ جو بورس جانسن ہے، انہوں نے بھی ایک طرح سے اعلانیہ طور پر لیز ٹرس کو سپورٹ کر دیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ڈیٹا دیکھیں، جو ٹوری پارٹیز کے جو ممبر اراکین جن کی ووٹنگ کے اوپر سارا ڈیپینڈ کرتا ہے، پورے یو کے سے جو ووٹنگ ہوئی 1,60,000 کے قریب ایلیجیبل ووٹرز تھے ٹوری پارٹی کے، جنہوں نے ووٹ کرنا تھا فار دا لیڈرشپ فار دا ٹوری پارٹی کنزرویٹو کے لیے۔ اس کے اندر جو انالیٹکس ہے، جو ڈیٹا آتا ہے، اس کے اندر اوور دی ایج آف 65 ایئرز، یعنی جو 65 سال سے اوپر کے جو ممبران ہیں، ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ اچھا، اس کے اندر وہ about 47% جو ممبر ہیں موجودہ 1,60,000 میں، وہ ایج بریکٹ آف 60 اور 60 پلس میں ہیں۔ اچھا، یہ وہ لوگ مطلب ہوتے ہیں جو نظریاتی طور پر، جن کو ہم آرتھوڈکس کنزرویٹیوز کہتے ہیں، ان کے لیے روایتی ٹوری سیاست سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ جو ان کے مقابل تھے رشی سونک، ان کی جو روایتی سیاست سے ہٹ کر سیاست تھی، یعنی ان کی سیاست کے اندر ٹیکسیشن کے اوپر بھی باتیں مختلف تھیں، پھر اس کے بعد جو بین الاقوامی معاملات تھے، یوکرائن کی جنگ تھی، اس کے اوپر ان کے موقف جو تھا وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا۔ لیکن لیز ٹرس نے کی جو کامیابی ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے روایتی ٹریڈیشنل ٹوری پالیٹکس کی، اور اسی وجہ سے جو ووٹرز ہیں، رجسٹرڈ ووٹرز جو اراؤنڈ دا یو کے ہیں، انہوں نے نہ صرف لیز ٹرس پر ٹرسٹ کیا، بلکہ اس کو بہت بڑے مارجن سے جو ہے وہ وکٹری دلائی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات میں نے تقریباً 4 ہفتے پہلے ہی پریڈکٹ کر دی تھی کہ اگر فائنل میں یہ دونوں ہی آئیں گے اور جس طرح کے آئے، تو مجھے اس بات پہ کافی یقین تھا کہ رشی سونک کے لیے یہاں سے وکٹری سیکیور کرنا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اور اس کے اندر سب سے اہم رول جو ہے وہ اس ایج بریکٹ کا ہے جو آرتھوڈاکس کنزرویٹو ٹوری ممبرز ہیں، اور وہ بلیو کرتے ہیں کہ ڈیلیورنس کے لیے روایتی جو ٹوری سیاست ہے وہی کامیاب ہوگی۔ تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ لیز ٹرس کا جیتنا جو ہے وہ میرے لیے کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا آپ کے خیال میں سب سے بڑے چیلنجز اس وقت کیا ہیں لیز ٹرس کے لیے؟ کیونکہ ہر شخص جو ہے یقینی طور پہ وہ مہنگائی سے بھی جو پریشان ہے، اس کے علاوہ جو انرجی کرائسس ہے اس حوالے سے بھی یہ غیر یقینی صورتحال ہے، تو کیا اس میں خاص طور پہ ریلیف مل سکے گا، اور اس کے ساتھ ہی بڑے چیلنجز آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی احمد، بات یہ ہے کہ سب سے بڑا چیلنج تو میں سمجھتا ہوں کہ آنے والا انرجی کرائسس ہے۔ اور جب یہ امیدوار سارے اپنی پالیسی دے رہے تھے ٹو کنونس دیئر ووٹرز کہ جی آپ مجھے ہی چنیں نیکسٹ وزیر اعظم کے لیے یا ٹوری ہیڈ کے لیے، تو رشی سونک نے ایک بات جو بار بار کہی وہ یہ کہ وہ جو انہوں نے بطور ٹریجری یا چیکرز کے جو انہوں نے اگلے سال کے لیے ٹیکسز لگائے تھے نیشنل انشورنس کے اوپر، اور اس کے انہوں نے کہا جی کہ وہ کسی صورت نہیں سمجھتے کہ وہ ان ٹیکسز کو واپس لیں گے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹیکسز جو ہیں اس کو ابھی دینے سے آئندہ جو فیوچر میں ریسیشن یا اردو میں اس کو کساد بازاری کہتے ہیں، اس میں کمی کرنے میں مدد ملے گی۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ جو لیز ٹرس کی وزیر اعظم ہیں، ان کے لیے سب سے بڑے جو چیلنجز ہیں وہ انرجی پرائسز ہیں، آنے والا ریسیشن ہے، اس کے بعد جو کاسٹ آف لیونگ انکریز ہو گئی ہے، انفلیشن بہت زیادہ ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے 40 سال کی ہائیسٹ انفلیشن ہو گئی ہے اس وقت ان یونائٹڈ کنگڈم۔ تو اگر آپ اس ساری صورتحال کا جائزہ لیں تو 2 باتیں سمجھ آتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ لیز ٹرس نے پرومسز ٹو ڈیلیور بہت زیادہ کر دی ہیں، ابھی تو ان کو آئے ہوئے چند دن ہوئے ہیں نا،
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو پرومسز کیے ہیں، جیسے کہ جی وہ فرسٹ ویک کے اندر اندر ہی ڈریسٹک سٹیپس لے کر اور انرجی کے حوالے سے کچھ بڑی گڈ نیوز دیں گی، پھر اس کے بعد انہوں نے یہ جو کہا کہ جی وہ سمجھتی ہیں کہ انفلیشن کنٹرول کرنے کے لیے وہ ٹیکس ریلیف دیں گی. اب یہ ایک جو فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا رسک بھی ہے. اس کے اندر جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ انفلیشن بڑھ جائے مزید. تو اس حوالے سے دیکھنا پڑے گا کہ لیز ٹرس کس کیبنٹ کس طرح چلاتی ہیں، باقی کیبنٹ کے وزراء جو ہیں اسپیشلی جو ہے ہوم منسٹری کس طرح چلتی ہے، ٹریجری منسٹری کس طرح چلتی ہے. سو اٹ از اے لانگ ٹیسٹ فار لیز ٹرس. لیکن 2 سے 3 مین چیلنجز ہیں. نمبر 1، ہاؤ ٹو ہینڈل دا انرجی کرائسس اینڈ انرجی پرائسز، ہاؤ ٹو ہینڈل دا انفلیشن، اینڈ تھرڈ how she will handle the recession which is knocking on the doors of the United Kingdom. اور آپ کو پتا ہے کہ ریسیشن آیا تو پراپرٹی بھی کلیپس کر جائے گی، پراپرٹی مارکیٹ کلیپس کرے گی، بڑے بڑے بزنسز جو ہیں وہ کلوز ڈاؤن ہونے شروع ہو جائیں گے. آلریڈی ہم نے دیکھا کہ کووڈ کی وجہ سے بہت سارے بڑے بزنسز بند ہوئے ہیں، بہت سارے بڑے نام جو ہیں وہ بزنسز کلوز کر گئے. سو ہائی اسٹریٹ بزنس تو آلریڈی بڑا افیکٹ ہو رہا ہے، اور ریسیشن کے اندر ہائی اسٹریٹ بزنس بہت بری طرح افیکٹ ہوتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر این ایچ ایس کے حوالے سے دیکھیں، کیونکہ این ایچ ایس ایک ایسا معاملہ ہے جو لوگوں کی زندگیوں سے براہ راست جڑا ہوا ہے، اور ابھی حال ہی میں ایک رپورٹ آئی، ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے سے، خاص طور پہ کووڈ کے بعد سے، کووڈ کے دوران بھی یہی صورتحال تھی، اور اگرچہ این ایچ ایس نے بہت اچھا کام کیا کووڈ کے دوران، دباؤ کے باوجود جو این ایچ ایف سٹاف تھا اس نے قربانیاں بھی دیں اور بہت زبردست کام کیا، لیکن بہرحال جو ویٹنگ لسٹ ہے اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ طویل انتظار کرنا پڑ رہا ہے لوگوں کو. تو اس معاملے کو ٹیکل کرنا کتنا ضروری ہے، اور خاص طور پہ کنزرویٹو کے حوالے سے، چونکہ پہلے بھی این ایچ ایس کے حوالے سے ان کی جو پالیسیز ہیں وہ تنقید کا نشانہ بنتی رہیں، وہ پرائیویٹائزیشن کی بھی بات ہوتی رہی درمیان میں کنزرویٹو کے بینچز سے ہی. تو اس حوالے سے بتائیے گا این ایچ ایس کا جو معاملہ ہے کیا اس کو بھی لیز جو ہیں وہ ایڈریس کر سکیں گی؟ احمد، یہ آپ کو بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے. دیکھیں، این ایچ ایس کوئی آج کا ایشو نہیں ہے. این ایچ ایس پچھلے 10 سے 12 سال سے اسٹرگل کر رہا ہے، اور اس کے معاملات ہر گزرتے دن اور مہینوں کے ساتھ مشکل ہوتے جا رہے ہیں. اور اس کے اندر ہم نے دیکھا کہ کووڈ کے اندر بہت ساری اور چیزیں آئیں، وہاں پر این ایچ ایس نے جہاں کام بھی کیا، وہاں پر این ایچ ایس کے اوپر بہت زیادہ دباؤ کے ساتھ ساتھ این ایچ ایس کی جو کوالٹی آف ورک ہے اس کے اوپر بہت سارے کویسچنز اٹھائے گئے، جس کو ساجد حسین جو ہیلتھ منسٹر تھے انہوں نے یہ ڈیفینڈ کیا جی کہ ہمارے اوپر ورک لوڈ بہت ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے فائنینشیل جو سبسڈی ہے اور جس طرح سسٹم چل رہا ہے اس کے اندر این ایچ ایس کے اوپر دباؤ بہت ہے، فائنینشیل دباؤ بھی ہے اور ہیومن ریسورس دباؤ بھی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس سارے معاملے کو غور سے دیکھیں تو پاکستان ہو یا چھوٹے ممالک ہوں، ان کے اندر تو پرائیویٹائز ہو نہیں سکتا تھا. تو اسی طرح یہاں پر بھی انگلینڈ کے اندر بھی میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی حالت میں این ایچ ایس کو پرائیویٹائز کرنا پبلک اس کو ایکسیپٹ کرے گی یا پبلک کسی بھی حالت میں اس کو سپورٹ کرے گی. اس کی ایک اور میں وجہ بتاؤں، اگر مہنگائی آلریڈی ہے، لوگوں کی لیونگ کاسٹ آلریڈی بڑی مشکل سے سروائیو کر رہی ہے، لوگ ہاؤ دے ول سروائیو اور ہاؤ دے ول ہیو اندر انشورنس. دیکھیں نا، جو پلان تھا وہ یہی تھا ساجد حسین کا بھی اور ان سے پہلے بھی جو ہیلتھ منسٹر تھے کہ جی ہم ایک امریکی طرز پر ہیلتھ انشورنس انٹروڈیوس کروا دیں اور اس کے ذریعے این ایچ ایس کو جو ہے وہ پبلک فنڈنگ میں لائیں. یہ اتنا آسان کام نہیں ہوگا، بلکہ اس سے بہت بہتر ہوگا کہ کہیں اور سے فنڈ جنریٹ کر کے این ایچ ایس کو اس بحران سے نکالا جائے. اور یہ جو اتنی لمبی ویٹنگ لسٹ ہیں، آپریشنز کی لسٹ ہیں، ویٹنگ لسٹیں ہیں، ڈائگنوسس کی ویٹنگ لسٹیں ہیں 4 مہینے کی، اور بڑے بڑے آپ کو پتا ہوگا کہ بڑے بڑے ایگزامپلری کیسز آئے ہیں نیوز پیپرز میں بھی اور سب جگہ پہ کہ بڑے کریٹیکل پیشنٹس کو بھی اپنے آپریشنز کے لیے 3 4 ماہ یا 6 ماہ ویٹنگ لسٹ پر انتظار کرنا پڑ رہا ہے. اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے لیز ٹرس کے لیے. اس کے لیے ان کو بڑے، جس کو کہتے ہیں فوری اور بڑے بولڈ سٹیپس لینے پڑیں گے. اس کے بنا میں نہیں سمجھتا کہ یہ این ایچ ایس کرائسس ہینڈل ہوگا، بلکہ این ایچ ایس کا کرائسس مزید خطرناک ہوگا. اور اگر ٹوری گورنمنٹ کو کسی چیز سے سب سے بڑا خطرہ ہے تو وہ این ایچ ایس کرائسس سے ہے یا ان کو انرجی پرائسس سے ہے. اگر یہ 2 چیزیں یہ مینج نہیں کر سکے تو احمد میں آپ کو بتا دوں کہ ہو سکتا ہے کہ لیز ٹرس زیادہ عرصہ یہ اپنی ٹرم بھی پوری نہ کر سکیں اور ان کو ارلی الیکشن کی طرف بھی جانا پڑے، جو کہ لیبر کی آلریڈی ڈیمانڈ ہے.
अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ इस हवाले से भी रहनुमाई कीजिएगा कि हम जैसे देख रहे हैं कि जो गुज़िश्ता 6 साल हैं उसमें 4 वज़ीर आज़म जो हैं वो तब्दील हुए हैं, तो इसको हम किस तरह से देखें? ये मौजूदा सिस्टम जो है इसकी कमज़ोरी या इसकी नाकामी समझें, या फिर बरतानवी जमहूरियत का हुस्न है ये? अहमद देखें, मजबूत जमहूरियत के लिए तो ये जमहूरियत का हुस्न है कि डेविड कैमरॉन ने, आप देखें कि उनके ऊपर तो कोई दबाव नहीं था कि वो फौरी तौर पर इस्तीफा दें, लेकिन चूंकि वो ब्रेग्जिट के हामी नहीं थे और उनकी आवाम ने ब्रेग्जिट के हक में फैसला दिया, तो उन्होंने इखलाकी तौर पर समझा कि उनके पास कोई जवाज नहीं रह गया कि वो वजीर आजम रहे। सो ये तो जमहूरियत की खूबसूरती, और मैं समझता हूँ कि बरतानवी सियासत में इखलाकियात की जो बेहतर कदरें हैं उसकी आइडियल मिसाल है। लेकिन उसके बाद ट्रीसा मे जिस तरह गई कि क्योंकि वो ब्रेक्जिट हैंडल नहीं कर सकी, और जिस तरह बोरिस जॉनसन 3 साल लगे रहे, कोशिश करते रहे और बाकी चीजें, और बहुत सारे स्कैंडल्स आए, बहुत सारे क्राइसिस आए, पार्टी गेट स्कैंडल आया, कोविड का स्कैंडल आया, फिर ये कैबिनेट के स्कैंडल्स आए। तो इन सारे स्कैंडल्स को सरवाइव करके जहां पर वो बोरिस जॉनसन गए, उसकी वजह तो उनकी अपनी काबीना की उनके खिलाफ बगावत थी जो इस्तीफों की शक्ल में आई, और उन्होंने इस्तीफा दिया। बात यह है कि जमहूरियत के लिए ये ब्यूटी है, लेकिन खुद बरतानिया की आवाम के लिए ये परेशान कुन सूरत हाल है। इसको जरा इस तरह देखें, इट इज अ वेरी गुड थिंग फॉर अ वेरी मैच्योर डेमोक्रेसी, लेकिन ऑन द अदर हैंड ये जो आवाम के लिए सस्टेनेबल जिसको कहते हैं पॉलिसीज नहीं आ रही हैं, क्योंकि वजीर आजम चेंज होता है, कैबिनेट चेंज होती है, और यहाँ पर आपको पता है कि पार्टी लीडरशिप चेंज होती है, तो पॉलिसीज जो है वो चेंज होती हैं, और उसकी वजह से अवाम के लिए जो है वो थोड़ा टेस्ट बढ़ता जा रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर ये लिज ट्रस इस साल में परफॉर्म ना कर सकी, या किसी वजह से भी अवाम की तवक्कुआत पर पूरा ना उतरी, तो लेबर पार्टी जो है वो कीर स्टारमर की जो चेयरमैनशिप में बड़ा टफ टाइम देगी। जी, अच्छा डॉक्टर साहब, आपने ख़ुद भी ज़िक्र किया अभी जैसे क़ब्ल अज़ वक़्त इंतख़ाबात का। अगरचे हर इंसान ये समझता है कि हालात मुश्किल हैं और यकीनन बड़े-बड़े चैलेंजेस का सामना है लिज ट्रस को। तो आपके ख़्याल में क्या ऐसी सूरत हाल बनेगी कि उनको जो है वो क़ब्ल अज़ वक़्त इंतख़ाबात की जानिब जाना पड़े? और अगर ऐसा हुआ तो किस तरह से देखते हैं जो आप दीगर पार्टीज़ हैं, ख़ास तौर पे लेबर पार्टी है, दीगर पार्टीज़ हैं, वो इससे कितना गेन कर सकेंगी? देखिए अहमद, अगर तो कबल अज़ वक़्त इंतख़ाबात हुए तो डेफ़िनेटली मैं समझता हूँ कि लेबर को बहुत फ़ायदा होगा, लिब डेम को भी बहुत फ़ायदा होगा, स्कॉटिश नेशनल पार्टी को, उनको भी बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि कबल अज़ वक़्त इंतख़ाबात का मतलब होता है कि उस हुकूमत का फ़ेलियर, वो हुकूमत डिलीवर नहीं कर पाई, उसके अंदर अवाम का एतमाद नहीं रहा, और उसके अपने जो पार्लियामेंटेरियंस हैं वो उस हुकूमत का साथ नहीं दे रहे, लिहाज़ा कबल अज़ वक़्त इंतख़ाबात हो रहे हैं। तो इस हवाले से होगा तो मुश्किल ही, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि क्योंकि मोर देन 3 इयर्स तो बोरिस जॉनसन ने गुजार दिए, तो अब साल सवा साल की बात है, तो मेरा ख्याल ये है कि लिज ट्रस कोशिश करेंगी कि किसी सूरत भी कबल अज़ वक़्त इंतखाबात की तरफ ना जाया जाए, लेकिन ये फैसला इसी दिसंबर में हो जाएगा। अगर दिसंबर का क्राइसिस ये हैंडल कर गई तो फिर ये अपनी टर्म पूरी करेंगे, नहीं तो मैं समझता हूँ कि इस साल मई में जो है वो इंतखाबात हो जाएंगे, आने वाले साल में। जी, अच्छा डॉक्टर साहब, अगर बात करें थोड़ी-सी कंज़र्वेटिव पार्टी के हवाले से, तो हमने देखा वो ख़ुद भी मुश्किलात का शिकार हैं। एक वाज़ह तक़सीम नज़र आती है, ख़ास तौर पे अभी जब लीडरशिप के हवाले से इंतख़ाबात थे, उसमें तकरीबन तमाम ही उम्मीदवारों की जानिब से एक दूसरे के ऊपर कुछ ऐसे हमले भी किए गए, ऐसी बातें की गईं जो शायद नहीं की जानी चाहिए थी, बहुत सारे तज्ज़ियाकार कह रहे हैं, और इससे जो पार्टी के दरमियान एक वाज़ह तक़सीम है, ये नज़र आई। तो आपके ख़्याल में क्या जो लिज ट्रस हैं वो अब चूँकि वो पार्टी की भी लीडर हैं, तो इस मामले को भी एड्रेस कर सकेंगी, इसके ऊपर भी कोई अमली इक़दाम कर सकेंगी और पार्टी को दोबारा से एक तरफ वो एक यानी कि उनको इकट्ठा कर पाएंगी? देखिए अहमद, ये बड़ा अहम सवाल है। मैं हैरान हुआ हूँ कि टोरी पार्टी के अंदर इतनी ज़्यादा जिसको कहते हैं एक दूसरे को उन्होंने एक्सपोज़ किया, बल्कि कई जगह के ऊपर मैं समझता हूँ रिवायती बरतानवी सियासत से हटकर डर्टी पॉलिटिक्स की गई, और इस तरह की पॉलिटिक्स की गई जैसे हमारे जनूबी एशिया में होती है कि ज़ाती तौर पर एक दूसरे पर हमले किए गए, और किसी की पर्सनल लाइफ को क्वेश्चन किया गया, किसी के लाइफ स्टाइल को क्वेश्चन किया गया। ऐसा नॉर्मली बरतानवी सियासत में नहीं देखने में आता। तो ये असल में बुनियादी तौर पर जिसको कहते हैं बरतानवी जो सोशल फैब्रिक है मुआशरे के अंदर, उसके कमज़ोर होने की निशानी है, और ये एक ख़तरनाक सूरत हाल है। मैं ये समझता हूँ कि बरतानवी सियासतदानों, ख़ुसूसन टोरी पार्टी की जो लीडरशिप है, उसके ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि वो ऐसे इक़दामात करे जिससे आइंदा के लिए इस तरह के सियासी इल्ज़ामात जो हैं वो ना लगाए जाएँ, क्योंकि इससे ये होगा कि
میں سمجھتا ہوں ایز اے اسٹریٹجک افیئرز ایکسپرٹ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ معاملات زیادہ سے زیادہ خراب ہوتے جائیں گے، اور نہ صرف پارٹی کے لیے نقصان دہ ہوں گے بلکہ اوپنلی دوسری جماعتوں کے اندر بھی اس طرح کے اختلافات جب نظر آئیں گے تو یہ برطانوی جمہوریت کو کمزور کریں گے۔ سیاست اور جمہوریت کا بنیادی اساس یہ ہے کہ اخلاقیات کو جو ہے وہ ہر صورت مد نظر رکھا جائے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اخلاقیات کے ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو عوام کی رائے ہے اس کو مقدم رکھا جائے، نہ کہ کسی کی ذات کے اوپر، اس کی جو پرسنالٹی ہے اس کے اوپر کوئی الزامات لگا کر اور آپ اس کے اوپر پوائنٹ سکورنگ کریں۔ یہ برطانوی سیاست کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ جی ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، چونکہ جو لیز ٹرس ہیں وہ فورن سیکٹری بھی رہی ہیں، تو اب ان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ کیسی ہوگی، خاص طور پہ اگر اس تناظر میں ہم دیکھیں کہ خطے میں ایک جنگ بھی چل رہی ہے اور برطانیہ کا اس پہ ایک واضح سٹانس بھی ہے، تو آپ کے خیال میں اس حوالے سے ان کی جو خارجہ پالیسی ہے اس تناظر میں وہ کیسی ہوگی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بیکاز لیز نے تو فارن سیکرٹری کے طور پر بھی ساری یوکرائن کی جنگ کو خود ہینڈل کیا، اور بورس جانسن اور یہ دونوں ایک ہی پیج پہ تھے، سو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں آئے گی، بلکہ ان کی پالیسی کا تسلسل ہی رہے گا کہ روس کے اوپر مسلسل دباؤ رکھا جائے، یورپ کا ساتھ دیا جائے، اور اس جنگ کے اندر کسی نہ کسی طرح روس کو مجبور کیا جائے کہ وہ جنگ بندی کرے۔ جبکہ دوسری طرف آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جو ولادیمیر زیلنسکی ہیں، جو یوکرائن کے پریزیڈنٹ ہیں، وہ بھی سمجھتے ہیں کہ یورپ نے ان کو اتنا سپورٹ نہیں کیا جس کی وہ امید کرتے تھے۔ وہ زیلنسکی 2-3 بار کہہ چکے کہ جی امریکہ نے بھی ان کو اتنا سپورٹ نہیں کیا، انگلینڈ نے بھی اتنا سپورٹ نہیں کیا۔ دوسری جانب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یورپ کو اور انگلینڈ کو جو اپنی گیس کی ضروریات ہیں اس کی بنا پر اس نے رشیا کے آگے ایک طرح سے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ سو اس صورتحال کے اندر جو انگلینڈ کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ کافی مشکل میں پڑتی نظر آ رہی ہے، اور اس کے اندر سب سے اہم بات یہ ہوگی کہ کیا انگلینڈ یعنی لیز ٹرس بحیثیت وزیر اعظم باقی یورپ کا بھی اعتماد حاصل کر پائیں گی، اور امریکہ کے ساتھ جو اس کے تعلقات ہیں وہ اس جنگ کی وجہ سے کس طرح آگے شکل اختیار کرتے ہیں، کیونکہ کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نے بھی بہت ساری جس کو کہتے ہیں طفل تسلیاں تو دی تھیں یوکرائن کو، لیکن عملی طور پر کچھ بھی نہیں کیا گیا، ماں سوائے یہ کہ تھوڑا بہت اسلحہ دے دیا گیا اور اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی خارجہ پالیسی میں تبدیلی نہیں آئے گی، لیکن اگر جنگ اور خطرناک ہوئی تو یہ لیز ٹرس کے لیے بہت بڑا امتحان ہوگا کہ وہ یوکرائن کی کس طرح مدد کرتی ہیں اور کس حد تک مدد کرتی ہیں۔ کیا یوکرائن کی مدد فوجی طور پر کی جائے گی یا نہیں، جس کا یوکرائن مسلسل مطالبہ کرتا چلا آ رہا ہے۔ یوکرائن کی فوجی مدد کرنے کا مطلب خطے میں بہت بڑی جنگ کو دعوت دینا ہوگا، جبکہ دوسری جانب اگر روس ہارنے لگا اور روس نے گیس پائپ لائن بند کر دی تو میں سمجھتا ہوں کہ یورپ اور انگلینڈ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا ماں سوائے یہ کہ شاید روس پر دباؤ بڑھانے کے لیے وہ خود کسی نہ کسی انداز میں جنگ کا حصہ بن جائیں، جو کہ خطے کے لیے بہت خطرناک ہوگا۔ تو آنے والے دنوں میں خطے کے اندر خارجہ پالیسی کی صورتحال بہت گمبھیر ہوگی، لیکن لیز ٹرس کے لیے سب سے اہم ٹیسٹ یہی ہے کہ وہ اکانومی کو کیسے چلاتی ہیں اور خارجہ پالیسی کے اندر کس طرح خطے کے ممالک کا اعتماد اپنے ساتھ حاصل رکھتی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ہم اپنے سیگمنٹ کے بالکل اختتام میں ہیں، مختصراً کچھ پاکستان کے حوالے سے بھی بتا دیجیے گا کہ جو لیز ٹرس ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے ان کی جو پالیسی ہے وہ کیا ہوگی اور کیسی ثابت ہوگی پاکستان کے لیے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ لیز ٹرس نے پاکستان کے بہت سارے جو ایم پیز ہیں ان کے ساتھ بھی انہوں نے بات چیت کی جب یہ وزارت خارجہ میں تھیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے امید ہے کہ کافی بہتر ثابت ہو سکتی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان گورنمنٹ کو چاہیے کہ فوری طور پر فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے حوالے سے برطانیہ سے دوبارہ مذاکرات شروع کیے جائیں، اور اس فری ٹریڈ ایگریمنٹ یعنی FTA کو کسی منطقی انجام تک پہنچایا جائے، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ پاکستان کا بھی اس میں فائدہ ہے اور انگلینڈ کا بھی اس میں فائدہ ہے کہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کو جلد از جلد منطقی انجام تک پہنچایا جائے۔ باقی پاکستان کے لیے جو باقی مختلف سہولیات ہیں یا پاکستان کی خطے میں جو کشمیر یا دوسرے مسائل ہیں اس پر برطانیہ کی حمایت کی کوششیں ہیں، تو وہ ہم نے دیکھا کہ برطانیہ ایک حد سے زیادہ پاکستان کا ساتھ نہیں دیتا ہے، اس میں مجھے کوئی بہت زیادہ امید نظر نہیں آتی۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ روایتی طور پر جو فورن پالیسیز ہوتی ہیں ان کے اندر کوئی بہت بڑی تبدیلیاں نہیں آتی ہیں۔ فورن پالیسیز کے اندر تبدیلیاں جو ہوتی ہیں ان ترقی یافتہ ممالک میں یہ تسلسل سے ہوتی ہیں، ایک تسلسل چل رہا ہوتا ہے۔ تو آپ نہیں سمجھ سکتے کہ ایک چھوٹی سی گورنمنٹ چینج ہوگی یا یہ بھی چھوٹے ٹینیور کے لیے آئی ہیں،
تو کوئی بہت بڑا ڈریسٹک چینج آئے گا پاکستان اور برطانیہ کے ریلیشنز میں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ پر کام کرنا بہت ضروری ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے، آپ نے اس حوالے سے تفصیلاً جو ہے ہماری رہنمائی بھی کی، آگاہی دی، بہت شکریہ۔ جی ناظرین، لیز ٹرس کے حوالے سے ان کے وزیر اعظم بننے کے بعد ہم نے تفصیلی گفتگو کی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، ڈاکٹر حامد خان ہمارے ساتھ موجود تھے، ان سے ہم نے بات کی، اور یقیناً ایک بڑا چیلنج ہے ان کے سامنے، بلکہ کئی چیلنجز ہیں ان کے سامنے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ان پہ پورا اتریں گی۔